بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ۔ ایک بار صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اپنے بھائی حضرت عیسیٰ کی بشارت اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنے والدہ کے شکم میں آیا تو ان میں سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا، میرے اس بچے کی شان نرالی ہے، یہ میرے پیٹ میں تھے تو کوئی تھکن اور کوئی بھوک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی تھی۔ اس بشارت کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ سورہ صف میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں کہ مجھ سے پہلے تورات آ چکی ہے اور میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو رسول آنے والے ہیں ان کا نام مبارک احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت سنا چکے تھے، اسی لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کرنے لگے، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال کر گئے۔ سابقہ کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے، اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے تو قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنے ننیال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے۔ ان کی والدہ بنو نجار سے تھیں، 1 ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے، انہیں وہیں دفن کر دیا گیا تھا۔ تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا اور حضرت عبدالمطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنے ننیال میں ہیں، تو انہیں لانے کے لیے حضرت عبدالمطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو وہاں حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کے انتقال کے چند ماہ بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے مبارک نال کٹی ہوئی تھی۔ حضرت عبدالمطلب یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور خوش بھی ہوئے کہ میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا تو بارشیں برسنے لگیں، خشک سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے بھر گئے، زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کی سی حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان میں ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ آپ کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ محمد کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں۔ علامہ سالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور اللہ کی بے حد تعریف ہے، اور میں صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر طلوع ہونے کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔